ہم دیکھیں کہ اگر بڑے نماز پڑھتے ہیں، بڑے جو ہے بچوں کے رول ماڈل ہوتے ہیں، یعنی بچے ان کو دیکھ کے سیکھتے ہیں. آج جو بھی سوسائٹی میں انفارچونیٹلی جو بھی برائی آ رہی ہے، اگر کوئی کرتا ہے اس کو دیکھ کے دوسرے کرتے ہیں. تو اسی طرح اگر بچے بچپن سے اپنے ماں باپ کو نماز کی پابندی کرتے ہوئے دیکھیں گے تو ہم نے سب سے پہلا مرحلہ تو طے کر لیا کہ بچوں کو نماز کی شوق اس طرح ہوگا کہ بچپن سے ہی. مجھے یاد ہے کہ جب میں چھوٹا تھا تو ہمارے محلے میں ایک یہیں پہ سویڈن کی بات ہے، تو ایک محلے میں ایک نئے امام صاحب آئے اور ان کا تعلق بنگلہ دیش سے تھا. وہ وہاں پہ سویڈن نئے آئے تھے. جب ان کی شادی وغیرہ ہوئی تو ان کا چھوٹا سا ایک بیٹا تھا، اور وہ جب ان کے گھر ہم جاتے تھے تو انہوں نے مسلح، چھوٹا سا مسلح رکھا ہوا تھا. تو وہ بیٹا یہاں تک خالی اپنا مسلح نہیں نکالتا تھا، وہ پوچھتا تھا وہ بنگلہ میں، امی ٹوپی امی ٹوپی، یعنی میری ٹوپی بھی مجھے چاہیے. تو وہ ایک ترتیب ماحول ایسا بن جاتا ہے گھر کے اندر کہ بچے کو خود ہی خود شوق ہوتا ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ بچے کو ہم کوئی راستہ دکھائیں تو وہ عملی طور پہ دکھانا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر ہم زندگی کے اندر دیکھیں، صحابہ اگر کوئی مثال لے کے آتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے 2 ہاتھ آگے ہوتے تھے. اگر ایک مثال جو ایک بہت ہی مشہور ہے کہ ایک غزوے کے موقع پہ صحابہ نے جو ہے اپنا جو ہے ایک قمیص اوپر کر کے دکھائی تو ایک پتھر تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے 2 پتھر بندے ہوئے تھے. تو یہاں تک آتا ہے جو ہم نے بڑوں سے سنا، بزرگوں سے سنا، علماء سے سنا، اپنے اکابر سے سنا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی جنریشن فرض کی پابندی کرے تو آپ کو سنتوں کا بھی اہتمام کرنا پڑے گا. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی جو آنے والی جنریشن اور آپ کی نسلیں سنتوں کا اہتمام کریں تو آپ نفل اور تہجد کا اہتمام کریں. تو یہ ہم نے اپنے بڑوں میں بھی دیکھا. میرے والد صاحب اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے، تقریباً 2 سال پہلے ان کا کووڈ کے اندر ادھر سویڈن میں انتقال ہوا. تو ہم نے ان کو دیکھا کہ کئی سال ہم نے ان کی تکبیر اولیٰ جاتے بھی نہیں دیکھی. کئی سال الحمدللہ ان کو اہتمام سے تہجد کوئی بھی وقت ہو. سویڈن کے اندر اگر کوئی یورپ کے وقت سے جو ہے فیملیئر ہے تو یہاں پہ نماز کے وقت بڑے جو ہے نا آگے پیچھے ہوتے ہیں. کئی وقت میں جو ہے 1-2 بجے فجر ہو رہی ہے تو کئی وقت میں جو ہے فجر جو ہے 7-8 بجے ہو رہی ہے. تو چاہے وقت کیسا بھی ہو، چاہے موسم کیسا بھی ہو، والد صاحب مسجد کی پابندی اور تہجد کی پابندی کرتے تھے. تو اس کی کچھ برکت ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں لگے ہوئے، کہیں نہ کہیں آپ کہہ لیں کہ لگے ہوئے. اب کمپلیٹ تو کوئی بھی نہیں ہے، کوشش کر رہے ہیں. تو اسی طرح اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی زندگی میں نماز کی پابندی ہو، مسجد سے تعلق ہو، تو ان کو مسجدوں کے اندر لے کے جایا جائے، مصلوں کے اندر لے کے جایا جائے. مصلے مسجدیں، یا اگر وہ نہیں ہے، بعض علاقوں میں ایسا ہوتا ہے کہ بہت بہت دور دور تک مصلے مسجد نہیں ہے، تو اپنے گھر کے اندر کوئی ایسا کارنر بنا لیں کہ تاکہ وہاں پہ بچے کو پتہ چلے بھائی یہ نماز کے لیے اسپیشل ہے. جیسے عام طور پہ ہوتا ہے کہ بھائی کڈس www.basicquran.com کارنر ہوتا ہے کہ یہاں پہ بچے کھیلتے ہیں. اسی طرح جو ہے ڈرائنگ روم ہوتا ہے جہاں مہمان آتے ہیں. اسی طرح کچن ہوتا ہے جہاں کھانا کھایا جاتا ہے. تو اگر اسی طرح نماز کا ایک کارنر ہوگا، قرآن کا ایک کارنر ہوگا، تو ایک ماحول بنے گا، ایک میسج جائے گا بچوں کے لیے. تو اس کا اہتمام ہم کر سکتے ہیں. ہم اپنی مختلف جتنی ہم کوشش میں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. تو ہم جتنا کر سکتے ہیں اتنا کر کے پھر اللہ سے مانگیں. اور اسی کا نام توکل بھی ہے کہ ہم جتنا کر سکتے ہیں، جس ماحول میں بھی ہم رہ رہے ہیں، اپنے بچوں کو وہ تعلیم دیں جس کی ان کو ضرورت ہے. اور اس کی تعلیم کب دیں گے؟ کیونکہ کہا جاتا ہے ایکشن سپیکس لاؤڈر دین دا ورڈز، کہ ہمارے جو اعمال ہیں، ہماری جو ایکشنز ہیں، وہ ہمارے الفاظ سے زیادہ مضبوط ہیں. ہم اگر کہتے رہیں گے اس کا اتنا افیکٹ نہیں ہوگا، وہ بیان کے مطابق بن جائے گا. لیکن اگر ہم کر کے دکھائیں گے تو پھر بچوں کے اندر کہ بھائی میرے ماں باپ بھی کرتے ہیں، ہمارے بڑے بھی کرتے ہیں تو ہم بھی کریں گے. تو ان کو کر کے دکھانے والی بات کریں. اور اسی طرح اگر مساجد اور مصلے ہیں علاقوں میں، ان کو چاہیے کہ بچوں کے لیے ایکٹیویٹیز کریں. آج نوجوان نسلیں اور بچے کس دوسری طرف مائل کیوں ہو رہی ہیں؟ چاہے وہ سویڈن ہے، چاہے انگلینڈ ہے، کئی اور جگہ بچوں کے لیے ایکٹیویٹیز کی جاتی ہیں. بچوں کو وہاں پہ اس طرف مائل کیا جاتا ہے، بچوں کے لیے پلیٹ فارم بنائے جاتے ہیں. اسی طرح ہمارے مسلے مسجد بھی بچوں کے لیے ایسی چیزیں، سہولیات ایسی پیدا کریں کہ بچوں کو آنے کا شوق ہو، تاکہ بچپن سے وہ مسجد سے. اور ایک اللہ والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، علمی شخصیت ہے. تو وہ ایک علمی شخص وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے ایک مشورہ کیا تو وہ کہتے ہیں کہ آپ 2 چیزیں کر لیں. چاہے آپ وہ کوئی مدرسہ کھول رہے ہیں، کوئی آپ مسجد میں بچوں کے لیے مکتب کا سسٹم بنا رہے ہیں، کوئی بھی بنا رہے ہیں، 2 چیزیں آپ کا مقصد ہو کہ ان کو اللہ والے یعنی دین کے جو دین سے تعلق رکھتے ہیں ان سے محبت پیدا ہو جائے، اور ان کو مسجد یا مصلی یا جس جگہ پہ ان کو دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہ آ رہے ہیں اس سے محبت ہو جائے. تو آپ کامیاب ہو گئے. پورا علم آپ کسی کو نہیں دے سکتے، نہ آپ کے پاس خود ہے. تو آپ جو ہے بچوں کو، یعنی آج کل کی جو جنریشن ہے، کمنگ جنریشن ہے، ان کو دین کی جگہ سے، دین کے ادارے سے اور دین والوں سے محبت پیدا کر دیں تاکہ وہ اس سے تعلق بنا لیں. اور یہ ہم نے کئی ملکوں میں دیکھا ہے کہ جہاں پہ بچے مسجد یا وہ مدارس
یا ان انسٹیٹیوٹ سے جو اسلامک انسٹیٹیوٹس ہیں یا وہ اللہ والے ہیں جن سے وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، ان سے تعلق بنا لیں، ان سے ریلیشن ان کا بن گیا تو وہ کہیں بھی کسی فیلڈ میں بھی جائیں، چاہے وہ پولیٹکس میں جائیں، چاہے وہ اسپورٹس کے اندر جائیں، چاہے وہ میڈیسنس کے اندر جائیں، کسی جگہ بھی جائیں گے وہ ایک لیبل پریزنٹ کرتے ہیں ایز اے مسلم کہ ہم مسلمان ہیں پہلے اور ہم پھر اس کے بعد کوئی ٹائٹل ہمارے پاس آتا ہے. تو یہ بہت ضروری چیز ہے کہ ہم پازیٹیو پکچر مسلمانوں کو دیں سوسائٹی کے اندر کہ مسجد و مصلی سب کے لیے ہیں، خالی ان کے لیے نہیں جو پہلی صف کے جو بڑے بزرگ ہیں ان کی قدر اپنی جگہ ہے، لیکن بچوں کے لیے جو نئی جنریشن ہے ان کے لیے ایک پلیٹ فارم بنائیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ کر سکیں. یہ ایک بڑا صدقہ جاریہ ہے جو کہ ضرورت ہے، اور دیکھا جاتا ہے کہ اس کی کمی ہے. www.darsequran.com